علماء یہود میں سے ایک ممتاز نام تھا زید بن ثانہ کا۔ انہوں نے حضور کو پہلی دفعہ دیکھا، دل نے گواہی دی کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا تورات میں ذکر ہے یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پہچان گئے، صرف 2 علامتوں اور نشانیوں کی تصدیق باقی تھی۔ پہلی، یسبق حلمہ غضبہ، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، برداشت ان کے غصے پر غالب ہوگی۔ اور دوسرا یہ، ولا یزیدہ شدۃ الجہل علیہ الا حلما، کوئی آپ سے شدید جہالت بھرا سلوک کرے تو اس سے آپ کے حلم میں اور برداشت میں اور بردباری میں اضافہ ہی ہوگا، آپ کا غصہ نہیں بڑھے گا۔ اب یہ میں صفتیں کیسے چیک کروں؟ پلان کرنے لگ پڑے۔ ایک دن موقع مل گیا، حضور گھر سے باہر آئے ہیں، حضرت علی ساتھ ہیں، ایک سوار آیا، حضور فلاں بستی میں جا رہا ہوں، لوگ قحط میں مبتلا ہیں اور ہیں اہل ایمان، ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے کچھ بھیجنا ہے تو دے دیں۔ حضور نے فرمایا اس وقت ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو زید بن ثانہ آگے ہو گئے، عرض کی جناب آپ فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دے دیں، جب وہ پکیں گی میرے حوالے کر دیجئے گا، اس کے پیسے ابھی لے لیں۔ حضور نے فرمایا اس طرح کی بیع اور سودا جائز نہیں، آپ اتنا وزن کھجوروں کا میرے ساتھ طے کر لیں، وہ وزن آپ کو دے دیا جائے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، 80 دینار پیش کر دیے۔ حضور نے اس سوار کو دیے کہ قحط زدہ لوگوں کی مدد کے لیے لے جاؤ۔ وقت طے پا گیا کہ فلاں ڈیٹ کو، فلاں تاریخ، فلاں دن یہ کھجوریں ملیں گی۔ وہ دن جب آیا، اس دن کے 3 دن پہلے زید بن ثانہ آ گئے۔ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ اس وقت ایک انصاری کے جنازے میں شریک تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زید بن ثانہ نے آپ کی قمیض کو پکڑا اور زور سے کھینچا اور کہا میرا قرض مجھے واپس کریں، میری کھجوریں مجھے دے دی جائیں۔ عبد المطلب کی اولاد ٹال مٹول کرتی ہے، اس طرح کے سخت جملے کہے۔ حضرت عمر جلال میں آئے اور کہا میں ابھی تیری گردن اڑا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دل کی کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ ولا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، آپ نے فرمایا خدا کی قسم تمہارے دل کی داستانیں مجھ سے چھپی نہیں ہیں، میں تمہارے خیالات بھی جانتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا عمر آپ کا یہ رویہ شائستہ نہیں ہے، مجھے کہتے کہ وقت پر ان کا حق انہیں دیا جائے، اور انہیں کہتے کہ مطالبہ کرنے میں بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ اب چونکہ آپ نے انہیں دھمکی بھی دی ہے، اس لیے انہیں جو ان کا حق تھیں کھجوریں وہ بھی دیں اور 20 صاع کھجوریں اضافی دیں۔ زید بن ثانہ حضرت عمر کے ساتھ چلے گئے، اپنا حق لیا، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ حضور کے قدموں میں آئے، دل حضور کے حوالے کیا، کلمہ پڑھا اور دامن عافیت اسلام میں آ گئے، اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ان کا انتقال ہوا اسلام کی حالت میں ہی۔ بڑے خوش بخت صحابی رسول تھے جنہیں اللہ نے حق سمجھنے کی اور راہ ہدایت عطا فرمائی۔ معزز ناظرین، یہ ایک واقعہ ہے، مگر سیرت کے اس خوبصورت گوشے سے ہمارے سوسائٹی کے 50% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو عدم برداشت کا رویہ ہمارے گھر میں، ہمارے بزنس میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سیاست میں اور ہمارے معاملات زندگی میں داخل ہے، اس رویے کی وجہ سے بہت سارے فسادات اور تلخیاں اور نفرتیں اور معاملات کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم حضور کے حیات طیبہ کے اور اسوہ نور کے اس گوشے سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اندر اعتدال، برداشت، بردباری اور حلم پیدا کر لیں تو ہم بہت بڑی قباحت سے اور خرابی سے اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔